امام الانبیاء دی غلاموں اور چوتھے خلیفہ حضرت مولانا علی شیر خدا صلی اللہ و اسد رسول اللہ کا بھی شیر اللہ کے رسول کا بھی شیر امام الاولیاء ایک جنگ دے دوران اپنی پنڈلی دے اندر تیر لگیا تیر پنڈلی دے اندر چھکدے نے درد ہوندی ہے نہیں چھکن دے غلام چھکدے نے درد ہوندی ہے نہیں چھکن دے یہ حکم لاگو نہیں سی ہویا کہ خون جاری ہون دے نال وضو ٹوٹ جاندا ہے یہ حکم جاری نہیں سی ہویا آپ نے خود فرمایا میں نماز نیت نہ جدو نماز نیت لئی پھر تسی مرا تیر چھک لیا جدو میں نماز نیت لئی نا تیر چھک لیا اور سا نماز پڑھ دی سن پوری مسجد نماز کی کیفیت دا پتہ ہوندا ہے وہ پوٹھا پڑھ رہا ہے سیدھا پڑھ رہا ہے نماز بھی پڑھ رہی ہوندی دھیان بھی سارے پاسے ہوندا کہ نہیں بول دے نہیں ہوندا پتہ ہوندا ہے وہ کنیاں رکعتاں رہ گئیاں نے کنیاں کھس گئیاں نے باہر کی پہ ہوندا ہے اندر کی پہ ہوندا ہے اور بیٹھیاں بیٹھیاں نماز وچ سارا پچھلا مسجد بھی صاف کر چھڑدا ہے تھنکے تے کر رہی ہے جے دینی ہونی بھی صاف ہوندا ہے جے دینی ہونی صاف ساڈی نماز دا یا امام الانبیاء علیہ السلام مولا علی شریف اللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تو نماز نفل کی نیت تو بعد نماز مکمل ہو گئی آپ نے پوچھا بلا تیر پیش کیا اے مولا کائنات مولا علی شریف اللہ نماز کی تھی سب تیر پیش کیا ہے تیر کٹ لیا ہے فرمایا ہے اللہ دی عزت دی قسم سے نو پتہ نہیں چلیا سبحان اللہ میں نہیں پتا چلیا تسا کس وقت تیر چھیا ہے اتنی کیفیت حضوری تو اپنے آپ تے تاری کر لینا اور سمجھنا جان لینا جو لوگ جان دے سن پتہ سی دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو لگیاں اور ویسا دے اندر ہوندا جدوں اذان ہوندی سی مولا علی پاک دا سریوں دے پھل ورگا رنگ ہو جاندا سریوں دا پھول دا رنگ کیوں جاندا ہے پیلا جڑا بندہ بیمار ہو گیا دا رنگ پیلا ہوندا ہے سریوں دے پھول ورگا پوچھا مولا علی وجہ کی جدوں میں اذان ہوندی ہے آپ دا رنگ مبارک کیفیت چینج ہو جاندی ہے سریوں دے پھول ورگا رنگ آپ نے فرمایا مینوں خوف ہوندا ہے میں ساری کائنات دے رب دے سامنے کھلوتا ہوں اس واسطے میرا رنگ ہے میں ساری کائنات رب دا بلاوا آ گیا ہوں رب دی بارگاہ وچ حاضر ہون لگا امام الانبیاء علیہ السلام اے ہوگی میرے آقا نے سلام دے چار خلیفیاں دی کیفیت آؤ میرے محبوب علیہ السلام دے سلام دی خلیفہ والے یہ بات عابد اللہ فاطمہ اللہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے کیفیت دو
سجدہ کدا رب دا سجدہ کدا سجدہ نہیں کدا ہونا چاہیے ساڈا تے ادا ہی نہیں ہوتا اوکھے پینڈے اور جس وقت مسجد قباء شریف بنی ہے نا مسجد قباء اسلام دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی یاتی دی پہلی مسجد اور اس مسجد یہ شان ہے کہ دو بندہ نفل پڑھے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب مقبول عمرے دا سوال ہاں نکاح پہ جائیے تے بڑا وقت کریے تو تاں عمرہ مکمل ہوتا ہے تے ادو مکمل ہوتا ہے جدوں رب ٹینڈ کرا چھڑتا ہے ادو مکمل ہوتا ہے جدوں ٹینڈ کرا چھڑتا ہے بڑا میں سوچیا میں کہ کدی مگر وٹے بھی پواندہ نا بچیاں کو تے تاں بھی آخنا سی ٹھیک ہے کدی منہ بھی کالا کرانا تاں بھی آخنا سی ٹھیک ہے پر مہربانی نہ ٹینڈ دی بڑا چھڑا ٹینڈ کرائیے اس ویلے نہاؤن بھی ہو جاتا ہے پچھلا سال سفر کٹ کے دیا بھی تو ٹینڈ ہونے لگن انج بھی بندے نہاؤن ہو جاتا ہے بس رب کی مرضی ہے یہ رب دے بندیاں دی نشانیاں نے رب آکھے میریاں نے تسی ادا کرو ثواب ادا کرو یہ مرضی ہوتی لیکن اس مسجد کی شان امام الانبیاء نے فرمایا دور کا کپڑو رب مکمل عمرے رسول مسجد قباء شریف بن گئی اس بعد دوسری مسجد بنی مسجد نبوی شریف پر عرب دی گرمی اسی لوگ جڑے جنہاں نوں اللہ توفیق دے جاندے نا عمرے واسطے اس گرمی دی کیفیت انہوں نہیں سمجھ سکتے کیوں ایتھوں نکلنا مسجد جو تے اپنے روم چ جانا کہ روم چ بھی اے سی لگی ہے تے جے مسجد لانا تے مسجد دی فضا ہی ایسی سونی ہے کہ گرمی لگدی نہیں کیفیت ہی حال ہے اور مدینے دی تے بارے ہی کیا بات ہے اس دور کے اندر جدو کلینا نہیں سن اور ایسا بھی ٹائم آیا صحابی آنے نے کہ مسجد جو آقا علیہ السلام نے جگہ پسند کر لی تے کچھ تھوڑیاں دیواراں بن گئیاں آئیے چھت نہیں سی پیا پانی بھی اتنا نہیں سی ہوندا کہ پتھراں تے پا کے ٹھنڈیاں کر لئیے سب نال اوکھی نماز گرم پتھراں تے نماز پڑھنی گرم پتھراں تے پچھانی رکھنی کتنا اوکھا منظر ہے ہن اے سی تھلے ساڈے کول نہیں پڑھنی او جی او بڑا اوکھا کام ہے کہ چلیا اوکھے جڑے سن وہ سائیں جڑے کٹ کے اللہ فرمایا انہاں دے میں راضی انہاں دے میں راضی ہے میرے تے راضی امام الانبیاء علیہ السلام میرے محبوب علیہ السلام نے غلام نے نماز ادا کی پڑھی پڑھیاں لوگوں بھی ادا فرمایا وصیت ہوئی سمجھنا اس کو بنایا حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا علیہ السلام دے غلام نے آپ نماز دے پڑھدے نے کول اپنا ہی بیٹا لیٹیا ہویا ہے چھت تے تو سب سی گیا کہ شور مچایا نماز دے پڑھدے نے آپ نماز دے پڑھدے نے بیوی نے شور مچایا اللہ ہو گیا ہے سب کو ہٹایا بڑی دھوم نام نماز ادا کی بڑی دھوم نام نماز پڑھی ہر ہوے ہمارا قوم دوبارہ تسبیح ہاتھ کی دیاں تسبیح ہاتھ دعا کی دعا مگر دوبارہ شیرا پینا اپنی بیوی کو کیا بیوی کے چہرے پر شاشی دے اسرار
سامنے وہ بٹھایا بالا میں دوا ہاتھ پھیرا کڑی تے بٹھا بڑا ماریا فرمایا یو میرے غلام جس میرے خون نال ہو جاوے اللہ نے اوویں دی کیفیت ساڈے کو نہ ہو سکتا بنے اوویں دی نہ بنے کہ پتر کول لیٹیا تے سب ڈگیا تے باپ نوں پتہ ہی نہیں شور ہویا شور سنیا ہی نہیں اسی تے سارے صاحب نماز وچ کر کے جانے ہاں ساڈے تے سارے آ کے سیاپے مکدے ٹائم ہی تھوڑا جہا ملدا ہے جنوں توفیق ہوے نا جڑا آج ٹائم ہی ملدا ہے باہر نکل جائے تے پھر کام ہی اور بڑے نے ایتھے ہی ٹائم ملتا ہے خدا را دو چیزاں ایک کے روکن ایک کفیت یہ دونوں چیزاں جدو اکٹھیاں ہون پھر اللہ فرماندا ہے قد افلح المومنون جدو یہ دونوں کفیتاں اکٹھیاں ہو جان رکن بھی صحیح ادا ہوئے یہ نہیں کوئی ضروری تو کھول کے پیا ہے تو ہی سیکھنا ہر مسلمان کے فرض ہے کوئی بندہ پوچھ بھی سکتا ہے نہ پتا ہوئے پوچھ بھی سکتا ہے پورے رکن صحیح طریقے نہ ادا کرنا پہ نہ سیکھے بندہ پھر وہ کفیت اپنائے نہ بن سکے تو کم از کم دل کے اندر یہ خیال رکھے اللہ میں تیرے حکم کی تعمیل کرنا ہے اللہ میں تیری رضا واسطے آیا تیرا حکم سمجھ کے آیا جس کے جی میں آئے وہ ہی پائے روشنی